کہیے گا کہ اسلام آباد مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں، دونوں وفود واپس جا چکے ہیں، آپ اس نئی صورتحال کو مشرق وسطیٰ کے فوجی تناظر میں کیسے دیکھیں گے؟ کیا پھر سے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے شروع ہو جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اسلام آباد ٹاکس یا ڈائلاگ جو ہے ایک بہت ہی منفرد، بہت ہی ضروری اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف قسم کا ایک مقصد تھا، اور یہ ایک بہت ہی مشکل اور چیلنجنگ قسم کا پاکستان کے لیے ایک مشن تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اس کو مکمل کیا ہے۔ حالانکہ اس ڈائلاگ سے کوئی پیس ڈیل جو ہے وہ عمل میں نہیں آیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور یقین رکھتا ہوں کہ اس نے جو امن کی خواہش تھی آئندہ کے لیے، اس کے لیے ایک سازگار ماحول تیار کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسے موقع کے اوپر، ایک بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر پاکستان نے یہ کام شروع کیا، اور اس وقت باہمی اعتماد کی سخت کمی تھی، اور کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کے میجرز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے باوجود یہ بات چیت ہوئی، اور میرے خیال میں 47 سال بعد پہلی دفعہ ایران اور امریکہ کے وفود ایک جگہ پر فیس ٹو فیس ایک میز کے اوپر وہ بیٹھے، اور انہوں نے لمبی بات چیت کی۔ یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ آئندہ امن کے قیام کے لیے یہ معنی خیز ثابت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 ہفتے کا سیز فائر ہے، انہی بات چیت کے بدولت شاید یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، اور مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملات ایسے رہ گئے ہیں جن کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، دونوں وفود واپس جا کر ان کو یہ موقع ملے گا کہ اپنے اپنے پوزیشنز کو مزید فلیکسیبل کریں، اور ایک دفعہ پھر یہ بات چیت کا جو دور ہے اس کو شروع کریں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ میں امن ہے یہ قائم ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکتا ہے، اور یہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی امید ہے، خود ایران اور امریکہ کے عوام کی امید ہے، اور اس کو انڈورسمنٹ حاصل ہے تمام دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کی، چائنا کی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیجر ہے، یہ جو پروسیس ہے، انشاءاللہ یہ جلدی دوبارہ شروع ہوگا، اور ایک فائنل ڈیل کے شکل میں دنیا کے سامنے آئے گا۔ اچھا سر، یہ کہیے گا کہ اگر ہم نئے منظر نامے کی بات کریں تو آپ نئے ہرمز کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایرانی جو بیریئر ہیں وہ دوبارہ سے جہازوں کا راستہ روک لیں گے، یا پاکستان کو آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک مشکل سوال ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا کنٹینشس ایشو ہے جس کے اوپر دونوں ممالک نے بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو مزید ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ جو اسٹریٹس آف ہرمز ہے وہ انٹرنیشنل شپنگ کے لیے اس جنگ سے پہلے کھلا تھا، اور ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ اس کے کچھ تحفظات ایسے ہیں جو کہ ایران کی جو فائنینشل میٹرز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، اور ایران اس کو کھول دے گا جیسے ہی اس کو یقین ہوگا کہ یہ جو اسٹریٹس آف ہرمز ہیں ایران کے خلاف، امریکہ یا اس کے اتحادی ایران کے خلاف استعمال نہیں کریں گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ کھل جائے گا۔ ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کا یہ جو ڈائلاگز ہے
یہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے، پاکستان نے اس سے کیا حاصل کیا. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر دونوں ممالک کو یکجا کیا اور ایک بہت ہی محفوظ انوائرمنٹ میں رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا تکمیل تک پہنچایا. اس کے باوجود کہ اس میں بڑے سپوائلرز تھے. اسرائیل ایک سب سے بڑا سپوائلر تھا. اس نے جب ڈائلاگ شروع بھی نہیں ہوا تھا تو اس نے لبنان کے اوپر حملے شروع کر دیے. اس طرح انڈین میڈیا نے لگاتار کوشش کی کہ اس ڈائلاگ میں شبہات پیدا کیا جائے، اس کو میڈیا کے تھرو ڈسکریڈٹ کیا جائے. ایسے بیانات پھیلائے گئے کہ پاکستان شاید انسیکیور ملک ہے اس طرح کی کوششوں کے لیے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے غلط ثابت ہوئیں. انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بہت بڑا ہے الحمدللہ. لیکن یہ 2 ہفتوں کی جو سیز فائر ہے، اس سے خود جو ورلڈ اکانومی ہے اس کو کم از کم اس کو $3 ٹریلین کی سیونگ ہوئی ہے. تو پوری دنیا نے اس کے اوپر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. خود امریکہ نے اور ایران نے کھل کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستان کی تعریف کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے، اس کے آرم فورسز کے لیے اور اس کے عوام کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک بہت ہی عمدہ قسم کی ایفرٹ تھی. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئندہ اس کی امیج کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اس میں اس کو مدد ملے گی انشاءاللہ. اچھا سر، اگر 40 روز سے جاری یہ جو جنگ ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو بطور فوجی کمانڈر آپ کے خیال میں آج امن اور سیز فائر کی ضرورت کس کو زیادہ ہے، ایران کو یا امریکہ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ دونوں ممالک کے عوام نے پچھلے 5 ہفتے میں بہت مشکلات کا سامنا کیا. امریکہ میں بھی دیکھیں پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ $4-5 کے قریب پہنچ چکی ہے. حالانکہ امریکہ میں پیٹرول کی کوئی کمی نہیں تھی. ساتھ ساتھ ایران کے لوگوں نے اس کی سول ملٹری لیڈرشپ میں اس کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے ہیں اور جو عام زندگی تھی وہاں پہ بڑی مشکل بنی ہوئی تھی. تو ان کو رسپائٹ چاہیے، دونوں ممالک کو رسپائٹ چاہیے تھی اور یہ 2 ہفتے کے اندر ان کو رسپائٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ مزید ایکسٹینڈ ہوگی اور دونوں ممالک کے دوستوں کے ذریعے، جس پہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور یورپین یونین کی اور باقی جو 5 کانٹیننٹس ہیں جو کہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، ان سب کی سپورٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیز فائر جو ہے پہلے تو ایکسٹینڈ ہوگی اور پھر انشاءاللہ مکمل عمل مڈل ایسٹ میں آئے گا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے ہوتے ہوئے ایران سے امریکہ کا ایٹمی صلاحیت ختم کرنے اور میزائل پروگرام رول بیک کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ کوئی جواز رکھتا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی راستہ موجود ہے جس پر امریکہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے؟ دیکھیں اس میں یہ دونوں عنصر شامل ہیں. اسرائیل کا جو دباؤ تھا وہ تو ساری دنیا کے جو ہے نا میڈیا نے اس کو کور کیا ہے. خصوصاً نیو یارک ٹائمز نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے اوپر ان کو ایک ایسا مشورہ دیا جو کہ یو ایس انٹیلیجنس کے تجزیے کے مطابق قابل عمل نہیں تھا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے مطمئن تھے اور انہوں نے یہ حملہ شروع کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یو ایس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اسرائیلی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ دونوں نے مل کر یہ جنگ شروع کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ابھی اس کو روکنے کی خواہش رکھتے ہیں. حالانکہ اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ اس جنگ بندی سے وہ خوش نہیں ہے.
لیکن اسرائیل کے عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امن جو قائم ہوئی ہے یہ قائم رہے اور آئندہ یہ جنگ جو ہے یہ امن میں تبدیل ہو.